يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. چلو درس سے پہلے کل کے سوالات ختم کر لیں گے. کل کا کچھ سوال ہے کیا؟ کل کے درس میں مکمل کتنا ایک آدھا گھنٹہ تھا درس، پونا گھنٹہ. تو کوئی 3 نقطے کی بات جو آپ جانیں پورے آدھے پونے گھنٹے میں 3 ایسی بات جو خاص کر کل کے درس میں آپ جانیں اس سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں سنے تھے. کوئی واقعہ، کوئی حدیث، کوئی ایسی بات کوئی بتا سکتے ہیں؟ ابھی ماشاءاللہ فرسٹ ڈے اسکول کا ایسا کہا کرتا ہے. چلو بولیں. سورۃ الحجرات آیت نمبر 1. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے جو بیان ہوئے ہیں ان سے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول کے حدود سے آگے نہ بڑھو. اور بارک کوئی اللہ بھی عبادت کرنے سے پہلے دلیل معلوم رکھنی چاہیے. بارک اللہ فی علمک. معاملے میں منع ہونا چاہیے. معاملے میں منع ہونا چاہیے. بارک اللہ. تو یہ اصول ہے فقہ کہ عبادت میں دلیل ہونا، معاملات میں منع ہونا. معاملات میں دلیل نہ ڈھونڈنے دے بیٹھنا، معاملات میں منع ہونا. چلو انشاءاللہ. جی اور ابراہیم ایک جواب تمہیں دو بیٹا، خود دینا ہوئے. دیکھو شروع میں ماشاءاللہ اچھا دے دیتے. تو کل سے انشاءاللہ انڈیویجول نام لے کر کے سوال کریں. ٹھیک ہے؟ جس سے بھی کہا جائے گا وہ جواب دینا. ٹھیک ہے؟ حسین بھائی میسج کر لیں گے انشاءاللہ. چلو بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے جس میں رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. تم آپس میں جس طریقے سے کھل کر کے بات کرتے ہو تم نبی کے سامنے ویسی بات نہ کرو. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا. سورہ حجرات آیت نمبر کیا ہے یہ؟ آیت نمبر 2. کل کیا پڑھے تھے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 1. آج کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورہ حجرات آیت نمبر 2. مختصر بحث ہوگی انشاءاللہ. 2-3 نکات جو بھی ہیں آیتیں پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ نے کہا اے ایمان والو، تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو. تم بات کرو، تم سوال پوچھو، تم مسئلہ دریافت کرو، تم نبی کے سامنے کچھ اپنی معلومات کا اضافہ کرو. اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے آگے نہ نکل جائے. تمہاری آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے نبی کی آواز سے جو ہے گستاخی کے حد تک پہنچ جائے.
تمہاری آواز اس درجہ بلند نہ ہو کہ تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند ہو جائے۔ ایک خوش نصیبی یہ بتاتا ہوں میرے بھائی ہماری زندگی کی، ہم اس دور میں ہوتے کیا واقعی اس نبی کے احترام اور توقیر میں وہ ساری چیزیں انجام دیتے جو قرآن اور حدیث کہتا ہے؟ بہت ساروں کی آرزو ہوتی ہے کہ میں نبی کے دور میں رہوں، کہ اس دور میں ہوتا تو میں کیسا ہوتا۔ بہت سارے لوگ آرزو کرتے ہیں۔ یہاں قرآن کہتا ہے کہ نبی کی آواز سے بلند اپنی آواز نہ کرو، تم اپنی آواز کو اس دائرے میں رکھو کہ کہیں نبی کی آواز سے بڑھ کر کے تم زور سے نہ کہہ دو۔ کیسے صحابہ تھے جی وہ؟ آیت یہاں نازل ہوئی ان لوگوں کے لیے جو اپنے آواز کو بلند آواز سے بلاتے تھے، اور قرآن نے کہا کہ تم آپس میں بات کرتے ہو جس طریقے سے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نبی کو بھی نہ بلاؤ ویسے، ان کی تعظیم اور توقیر میں کبھی کبھی نہ کرو۔ یہ قرآن کا کہنا ہے۔ امن آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ یہ پیغام ہمارے لیے نہیں کسی اور کے لیے، یہ چل رہا نا سسٹم، یہ میسج یہ پیغام ہمارے لیے نہیں ہے کسی اور کے لیے۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، پیارے صحابہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، مسجد نبوی میں آتے تھے، اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے تھے۔ ان کی آواز فطرتاً بلند تھی، بات کرتے بلند آواز سے بات کرتے زوردار آواز، مطلب ان کی فطرتاً آواز ہی بلند تھی۔ یہ آیت نازل ہوئی، کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس نظر ہی نہیں آئے 2-3 دن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ ثابت بن قیس کو کیا ہوا کہ وہ مسجد نہیں آ رہے، مسجد نبوی نہیں آ رہے۔ یہ تھوڑا بڑا دلو میں پھر میسج آ رہے، تھوڑا بڑا، تھوڑا بس۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں سعد بن معاذ کیا ہوا ثابت بن قیس کو کہ وہ نظر نہیں آ رہے؟ سعد بن معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ تو میرے پڑوسی ہیں، میں معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ دیکھو ایک ایک نقطہ دیکھو اس واقعے سے کتنے نقطے ہمیں ملتے ہیں۔ دیکھو ایک کامیاب لیڈر قائد وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کا خیال رکھتا ہے، وہ چاہے اس کے خاص ہو چاہے اس کے لیے عام ہو۔ ایک کامیاب رہبر، کامیاب رہنما کی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کا خیال کرتا ہے۔ ثابت بن قیس 2 دن نظر نہیں آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے لگے، ثابت بن قیس دیکھا۔ اس سے پہلے بھی ایک حدیث ہم پڑھے تھے مسجد میں جھاڑو لگانے والے کے سلسلے، 2-3 دن نظر نہیں آئے، پیارے نبی معلوم کرنے لگے کہا۔ پھر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی سچائی دیکھو کیسی، کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرے پڑوسی ہیں۔ کیا پہلا جملہ؟ وہ میرے پڑوسی ہے۔ دوسرا جملہ میں معلوم کر کے آ کے بتلاتا ہوں، وہ میرے پڑوسی ہے، میں معلوم کر کے آ کے بتلاتا ہوں۔ دیکھو ایک پڑوس دوسرے پڑوس کے بارے میں بہت اچھا جانتا ہے، کبھی زبان سے یہ نہیں نکالا کہ کاروبار کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، زندے ہیں، سلامت ہے، مسجد آنا سستی ہے، زبان سے نہیں نکالا۔ سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ معلوم کر کے بتلاتا ہوں، وہ میرے پڑوسی ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، روبرو ملاقات ہوتی ہے، کیوں مسجد نہیں آ رہے معلوم کر کے میں بتاتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ کسی کے تعلق سے ہم زیادہ نہیں جانتے، گرچہ کہ ان کا گھر آپ کا گھر بالکل قریب ہے، بجائے اس سے کہ تیسرے آدمی کو غلط انفارمیشن، غلط معلومات دینے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ تھوڑا وقفہ لے کر کے صحیح خبر پہنچائے۔ بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، ہوتا کیا ہے نتیجتاً
اگر غلط خبر تھوڑی سی آپ پھیلا دیں گے وہ غلط بات بدگمانی میں تبدیل ہو جائے گی. بدگمانی گناہ ہے، یاد رکھو. کسی کے خلاف بدگمانی کرنا یہ گناہ ہے، تو اسی لیے کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا. اور خصوصی طور پر کسی کے متعلق آپ جانتے نہیں ہیں، آگے بڑھ کر کے مت بولو کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، میرے ایک جملے سے کیا ہوگا. نہیں، تمہارے ایک جملے سے ایک سچے کو جھوٹا بنا سکتے، جھوٹے کو سچا بنا سکتے. سعد بن معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں معلوم کر کے بتلاتا ہوں میرے پڑوسی ہے. بہت بڑا نقطہ ہے جی ہمارے لیے. کسی کے بارے میں اگر ہم جانتے نہیں ہیں تو اس سے پہلے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کے متعلق ایک سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ہم اس کے متعلق جانیں گے، پھر اس کے متعلق تیسرے آدمی کو بتائیں کہ فلاں 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 جو ہے اس کے اندر خوبیاں ہیں، فلاں فلاں چیزیں ہیں، وہ نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ ہو سکتا ہے ان کے گھریلو مسائل ہیں، ہو سکتا ہے ان کے اور بھی کچھ ضروریات ہوں گے، ہزار چیزیں. لیکن سعد بن معاذ نے وقت لیا، یا رسول اللہ معلوم کر کے بتلا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ثابت بن قیس کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے معلوم کرتے ہیں کہ آپ مسجد نہیں آ رہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. آ جاؤ اس آیت کی طرف جس آیت سے بات شروع ہوئی. ثابت بن قیس زاروں قطار روتے، زور زور سے روتے اور کہتے ہیں ڈر ہے کہ وہ آیت شاید میرے لیے نازل ہو گئی ہو. یہ میری آواز میری طاقت اور قابو سے باہر ہے. کیا کروں؟ میری بلند آواز ہے، میں بات کرتا ہوں، میری آواز نبی کی آواز سے اونچی چلی جاتی ہے. میں آواز دیتا ہوں، میں جب بھی منہ کھولتا ہوں میری آواز بلند ہو جاتی ہے. کہتے ہیں سعد بن معاذ کیا آیت ہے؟ ثابت بن قیس کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو. تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو. ثابت بن قیس کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ اس آیت کا آخری ٹکڑا قرآن نے کہا ہے. کیا کہا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے. میں عبادتیں بہت مختصر کرتا ہوں، میرے بچی کچھ عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں، اس سے بڑا بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس کا مسئلہ اس طریقے سے کہ وہ مسجد اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ کی آواز سے اونچی آواز ان کی ہو جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سعد بن معاذ سے کہتے جاؤ ثابت بن قیس سے کہو کہ میں نے بلایا ہے. اور پھر آتے ہیں، اس وقت بھی بیٹھ کر کے ثابت بن قیس روتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھیے یہ پیغام ان مومن بندوں کے لیے جو جان بوجھ کر کے شان مصطفیٰ، آواز مصطفیٰ سے آگے بڑھ کر کے بولتے ہیں ان لوگوں کے لیے. ایک اور نقطہ ہے یہاں پر تھوڑا رک کر کے سمجھنا ہے. نبی کی آواز سے بڑھ کر کے اپنی آواز نہیں ہونی، نبی کی آواز سے بڑھ کر کے اپنی آواز نہیں ہونی. آج ہمارے درمیان ہم نبی کے دور میں نہیں. علماء نے لکھا اس آیت پر عمل کیسے کریں گے؟ جہاں قرآن کی بات چلے، جہاں سنت کی بات چلے، جہاں احادیث کی بات چلے، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو. یہ ایسی مجلسیں نہیں ہوتی کہ بازاروں میں چار لوگ چار طریقے کی آوازیں کرتے ہیں. یہ ایسی سنجیدہ مجلس ہوتی ہے جہاں بڑے باوقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سکینت کے ساتھ بیٹھ کر کے پیارے نبی اور اللہ کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے. اب پھر قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دیکھو ہمارے کچھ حقوق ہے اللہ کے نبی پر، اور نبی کے کچھ حقوق ہے ہمارے لیے. کیا حق ہے؟ وہ حقوق وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ تم نبی کا احترام ایسے کرو کہ نبی کی آواز سے بڑھ کر کے آواز نہ کرو. اللہ اکبر. یہ آیت نازل کب ہوئی ہے جی؟ یہ آیت نازل اس وقت ہوئی ہے جس وقت اگر صحابہ کو کوئی اجنبی آدمی دیکھتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس طریقے سے توقیر میں صحابہ محنت کر رہے ہیں، بہت سارے تو یہ گمان کرتے کہ نبی اور صحابہ کو کوئی الگ نہیں کر سکتا. اس طریقے سے کھل مر کر کے محبت سے زندگی گزارتے. اور کہنے والے نے یہ بھی کہا اس نبی کی تعظیم توقیر اس طریقے سے کرتے کہ اگر وہ زبان سے منہ سے تھوک بھی نکال دے تو جو ہے اسے غنیمت سمجھ کر کے اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ویسی جماعت ہو ان کے پاس. اور اس جماعت سے دوران
اس جماعت کے احباب موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر رہے ہیں، اور ان جماعت کے دوران یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ میرے بھائی ہمیں سمجھنا ہے، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں شان میں گستاخی تو نہیں کر رہے، ادب میں کمی تو نہیں کر رہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام جب بھی ہم لیتے کہیں گستاخانہ طریقے سے تو نہیں لیتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب بھی سنتے کہیں یہ نہیں کہ ہماری ذہن کی باتیں پیارے نبی کی باتوں سے بھلی ہمیں معلوم ہوتی ہو؟ توبہ کرو اگر ایسی باتیں ذہنوں میں آتی ہیں، کیونکہ نبی سے بہتر قول پورے بر صغیر اور پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نبی کی زبان سے نکلنے والا کلمہ وحی کی روشنی میں ہوتا ہے، وحی کی تعلیمات میں ہوتا ہے، وحی کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وحی کی روشنی میں کہتے تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حق ہے ادا کرنا ہے، آداب ہے ادا کرنا ہے، ہمیں جیتے جی ادا کرنا ہوگا۔ کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر، ہم کیا ادا کریں گے؟ کہ اس زمانے میں تو نہیں ہے، اس زمانے میں جی رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہم پر عائد ہوتے ہیں؟ آپ کو معلوم، پہلی چیز، پہلی ذمہ داری، ایک چھوٹی حدیث آپ کو سناتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودیا ولا نصرانیا ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت الا كان من اصحاب النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس امت میں آنے والا کوئی بھی یہودی و نصرانی ہو، اگر میرے متعلق وہ بات سنتا ہے، میری رسالت کے متعلق وہ بات جانتا ہے کہ پیارے نبی کی بعثت ہوئی ہے اور مجھ پر ایمان نہیں لاتا، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم؟ الا كان من اصحاب النار، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لانا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ یہ پہلا حق ہے کہ نبی کی بات اگر آ جائے تو باقی ساری دنیا کی تجاویز ہم ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی سے محبت کی نشانی ہے، پہلی نشانی ہے، نبی سے محبت کی پہلی نشانی، نبی کا حق ادا کرنے کا پہلا منظر یہ ہے کہ ہم نبی کی بات سے آگے اپنے سارے تجاویز قبول کرنے کے لیے، اپنے سارے رجحانات کو جو ہے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے نبی کی بات ہم سنیں گے، اور کیسے سنیں گے؟ قرآن کہتا ہے غور سے سننا، اور عمل کیسے کریں گے؟ قرآن کہتا ہے جن باتوں کا حکم دیتے ہو ان باتوں پر چلو، جن باتوں سے روکتا ہوں ان باتوں سے رک جاؤ۔ یہ نبی کا حق ہے۔ 3-4 نقطے آج کے درس میں دیتا ہوں، لے کر کے چلے جاؤ کہ سب سے پہلا حق کیا ہے نبی پر ہمارا؟ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لے کر کے آنا کہ اللہ کے نبی آخری رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا رسول آنے والا نہیں۔ اور یاد رکھو یہ ختم رسالت کا ایمان بہت بہت ضروری ہے۔ آج جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں یہی وجہ ہے، شخصیت پرستی جو ہو رہی، ہم شاید کہ جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں جن کو جھوٹے دعوے دار ہم کہتے ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار جو اپنی زبان سے کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ نبی بنائے گئے، شاید ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو زیادہ نہیں پڑھے جس وجہ سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں اس مسئلے میں۔ یاد رکھو، یہ ایمان رکھو کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے بااخلاق پوری اس ہستی میں، پوری اس تاریخ میں کوئی نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائے، جہنم سے ڈرائے، جنت کی خوشخبری دے۔ اور اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیسا انتخاب ہوا؟ لوگوں میں سے ایک آدمی کا اللہ نے انتخاب کیا رسول بنانے کے لیے، اور بہت سارے لوگ اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان ایسا کہ غلو تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں غلو تک؟ کہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ میری حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی نعوذ باللہ اللہ کے نور سے، نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے۔ نور علی نور کا جو بدعقیدگی ہے،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور سے پیدا ہوئی ہے، تو بدعقیدگی ہے۔ آج بھی کئی جگہ جمعے میں سننے موقع ملتا ہے سب باتیں۔ میرے بھائی یہ عقیدہ ہمارا درست نہیں ہے۔ اگر ویسا رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے جو اللہ کے چنندہ بندوں میں رسول بنا کر کے بھیجے گئے، جو معصوم عن الخطا ہے، جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہے اور نبی گناہوں سے بری ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے نبی کی ذات پر۔ اور نبی جو کہہ گئے، یاد رکھو پتھر کی لکیر اس سے بڑھ کر کے ہم آگے نہیں چلے۔ نبی نے جہاں سے روک دیا وہاں ہمیں رک جانا ہے۔ یہ تعظیم توقیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عمل کرنے کا مسئلہ ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ نبی کی ذات پر ہم کامل ایمان لے کر کے آئے۔ ایمان لے کر کے آئے نبی کی ذات پر، کیسے ایمان لے کر کے آئے؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی چیز اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی نے جو بھی کہا ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ نبی نے جو بھی کہا ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں، گرچہ کہ پورا سماج انکار کرتا ہوگا، نبی نے کہا، نبی نے کہا، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ کیسے تصدیق کرتے ہیں؟ ایک چھوٹا واقعہ، بڑا مشہور واقعہ، معراج کا سفر ہوا نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نکلے، اسرا ہوا، معراج ہوا، معراج سے واپسی ہوئی۔ دوسرے دن صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کل رات معراج کا سفر۔ عرب کے سارے مشرکین مذاق اڑانے لگے ہیں کہ علی تم جس کو سردار مان رہے ہو، جن کو رسول مان رہے ہو، وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں مکے سے نکلا، بیت المقدس پہنچ گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں تک پہنچ گیا، سنا ہے کہ وہ جنت جہنم سیر کر کے آ رہا ہے۔ سب تانے بازیاں مشرکین، اور یہاں تک کہ پہنچے مشرکین صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ پوچھے کوئی ایک آدمی ایسا ہو سکتا ہے جو مکے سے ایک رات میں نکلا ہو، بیت المقدس پہنچا ہو، پھر وہاں سے آسمانی دنیا کا سیر کر کے واپس آ جائے؟ تم یقین کرو گے ابو بکر؟ ابو بکر نے کہا ایک رات میں اتنا لمبا سفر؟ مشرکین کہتے ہیں ہاں، محمد کہتا ہے کہ ایک رات میں جو ہے اس نے مکے سے بیت المقدس سے پوری سیر کر کے آئی ہے۔ فوراً دوسرے لمحے کہتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کبھی وہ جھوٹ نہیں ہوتے، کبھی وہ جھوٹ نہیں ہوتے۔ کیا بھائی، پوری سوسائٹی، پورا سماج، پورے سرداران سب ایک طرف، صدیق اکبر ایک طرف پیارے نبی کی تعلیمات کو جو ہے تصدیق کرنے کے لیے۔ بعض مفسرین مورخین لکھتے یہی ایک واقعہ ہے جس واقعے کے بعد ابو بکر کے نام کے آگے صدیق لقب لگایا ہے، لیکن الگ الگ طرق ہے اس کے۔ تو ہمیں تصدیق کیسی کرنی ہے؟ پیارے نبی کی بات ہے، پیارے نبی کی بات ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ ہاں، جن چیزوں کا حکم دے دیے اس کو عمل کرنا ہی ہے، دوسرا علاج نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جو دوائیاں دے دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ کھانا ہی ہے، کھانا ہی، آلٹرنیٹ چیزیں نہیں ہیں۔ تو نبی نے جو بتا دیا عمل کرنا ہی ہے، کرنا ہی ہے۔ یہ ایمان لانے اور اس کے تقاضے ہیں میرے بھائی، نبی پر ہمارا ایمان ہے تو۔ تیسری چیز، جن چیزوں سے روکا ہے، گرچہ کہ میرا نفس قبول نہیں کرتا، مجھے رکنا یہ میرے ایمان کی دلیل ہے کہ میرا ایمان نبی پر کامل ہے، کیونکہ نبی نے روکا ہے، مجھے رکنا ہے، نبی نے منع کیا ہے، مجھے رک جانا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ یہ تیسرا تقاضا ہے ایمان لانے کا۔ اور چوتھا تقاضا یہ ہے کہ نبی جس طریقے کے مطابق شریعت کو لائے ہیں اسی طریقے کے مطابق ہم اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ چار باتیں ایمان لانے کے تعلق سے۔ کس پر ایمان لانے کے تعلق سے؟ نبی پر ایمان لانے کے تعلق سے۔ پہلی بات ہے کہ نبی کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنا۔ نمبر 2، جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو عمل میں لانا۔ نمبر 3، جن باتوں سے روکا ہے ان سے
रुक जाना। और नंबर 4 आखिरी बात क्या है? आखिरी बात नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक इबादत करना। नबी ने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से अल्लाह की इबादत करना, गोया ये सुन्नतों पर अमल करना। ये ईमान लाने के 4 तकाजे हैं नबी पर। नबी पर हमारा ईमान है, 4 तकाजे मुकम्मल होना है। ये हमारे ईमान की दलील। कितना हक हुआ नबी पर? पहला हक क्या है? ईमान लाना। ईमान लाने में कितनी बातें? 4 बातें। नबी की बातों की तस्दीक, नबी की बताई हुई बातों पर अमल, नबी ने जिनसे रोका उससे रुकना, और नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक क्या करना? इबादत करना। याद रहेगा इंशाअल्लाह। थोड़ा आगे बढ़ना है कि दूसरा हक क्या है? नबी की जात से, नबी की सिफात से, नबी के अमाल से, नबी के अक़वाल से, नबी के तरीके से, नबी के साथ से, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर एक तरीके से मोहब्बत करना। ये दूसरा हक है। क्या करना? दिलो जान से चाहना। ये नबी की बात है, दिलो जान से चाहना। ये दूसरा हक है मोहब्बत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। और याद रखो इसका ताल्लुक है, हम अल्लाह के नबी को शायद अपनी नजरों और निगाहों से नहीं देखें, लेकिन फिर भी हम मोहब्बत करते हैं, और उम्मत के हर फर्द के दिल में ये मोहब्बत डाल दी गई है। ये मोहब्बत डाल दी गई फितरतन। नबी की जात से मोहब्बत, नबी की सिफात से मोहब्बत, नबी के माजज़ात से मोहब्बत, नबी के कलाम से मोहब्बत, नबी के घराने से मोहब्बत, ये हर एक के दिलों में डाल दी गई फितरतन। जो उसको संभाल लिया वो संभाल लेता है, जो जाया करता है वो जाया कर देता है। मोहब्बत कैसी? कल भी हमने हदीस पढ़ा। कैसी मोहब्बत? अल्लाह के नबी की कैसी मोहब्बत? कितनी हद तक? बारकल्लाह। पूरे घराने के, पूरे अहले खाने से, यहाँ तक कि अपनी जान से बढ़कर के नबी से मोहब्बत कर रहे। मोहब्बत के पहला जो है शर्त है, ऐसी मोहब्बत नहीं कि दिल में कुछ और ज़बान पे कुछ और, ऐसी मोहब्बत नहीं। नबी से मोहब्बत कैसी? अपनी जान से बढ़कर, दोस्तों की आरज़ुओं से बढ़कर, रिश्तेदारों की आरज़ुओं से बढ़कर, रिश्तेदारों के उसूलों से बढ़कर, नबी की ज़ात से, नबी की बात से ऐसी मोहब्बत। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाईन। वो आदमी उस वक्त कामिल मोमिन होता है जब उसके पास इतनी मोहब्बत आ जाए कि उसके बाप, उसकी औलादें और जमीन में जितने लोग हैं उन सब से बढ़कर के नबी से मोहब्बत करना। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे दिलों में वो मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे। हम दोस्त को, यार को, हम सफर जिंदगी को हम समझते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी कोई बात ठुकराते नहीं है, लेकिन जिंदगी में कितनी ऐसी बातें हैं जो नबी की बात को ठुकरा करके जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह के नबी से मोहब्बत की निशानी है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत की निशानी है। क्या वाकई हम अल्लाह के नबी को चाहने वाले हैं? जायजा लो, अपने दिल से पूछो, क्या हकीकी मानों में नबी से मोहब्बत करने वाला हूं मैं? नबी ने रोका, मुझे मालूम। दोस्त किसी चीज से रोक दे, रुकने की बहुत कोशिश करते हैं, छोटा सा शर्त लगा दे, ये छोड़ दो वरना मैं दोस्ती छोड़ दूंगा। हम अपने जज्बात पर काबू नहीं पाते, हम वो सारी चीजें छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? सिर्फ एक दोस्त को राजी करने के लिए। लेकिन नबी से मोहब्बत की बात आती है, जबान से कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते। मोहब्बत के तकाजे क्या हैं जी? नबी से मोहब्बत के तकाजे क्या है? वो कौन सी चीजें जो नबी से हम महबूब है, नबी से मोहब्बत करते हैं? 5 चीजें देता हूँ, याद रखो, याद रखेंगे इंशाअल्लाह। ईमान के मुतालिक कितनी बातें? 4 बातें। मोहब्बत से मुतालिक कितनी बातें? 5 बातें। पहली चीज, अल्लाह के नबी से मोहब्बत है,
اللہ کے نبی کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، جیسا اللہ کے نبی نے بتایا ہے ویسی زندگی گزارنا، یہ محبت کی پہلی نشانی۔ دوست کی آرزو پر اپنا اسٹائل بدل لیتے، اپنا کلچر بدل لیتے، اپنا علاقہ بدل لیتے۔ نبی کی محبت کا پہلا تقاضا ہے زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مطابق کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے۔ دوسری چیز، نبی سے محبت ہے، نبی سے واقعی میں محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا ہے محبت کا دوسرا تقاضا ہے۔ محبت ہے اللہ کے نبی سے ہے، جب محبت ہے اللہ کے نبی سے، سوچو دن اور رات میں کتنی بار ہم نبی پر درود بھیجے، کتنی بار درود بھیجے۔ ہفتے کا ایک دن ہم سمجھ گئے صرف جمعہ کی عبادت ہے، کثرت سے درود بھیجنا، دعاؤں میں درود بھیجنا، اور یہاں تک کہ کتنی ایسی عبادتیں ہیں جہاں جانے انجانے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے یہاں درود بھیجنا ہے، مسجد میں آتے وقت، مسجد سے جاتے وقت، یہ سب دعائیں ہم دیکھو، والصلاة والسلام، اللہ کے نبی پر صلاۃ ہو، سلام ہو، درود بھیجنا ہے۔ یہ محبت کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ نبی پر درود بھیجنا۔ بھیجیں گے انشاءاللہ۔ درود کے دو طریقے ہیں، اس سے زیادہ طریقہ نہیں ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یہ مکمل درود ابراہیمی جس کا تذکرہ آتا ہے، یہ مکمل درود ہے۔ یہی عبارتیں آپ کو پڑھنی ہے، اس میں زائد نہیں۔ کیا عبارت؟ اللهم صل على محمد، ڈائریکٹ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد۔ اس کلمے میں کہیں بھی آپ کو اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نہیں ہے، آخر میں محمد کا تذکرہ آتا نہیں۔ صحیح درود کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے سکھلایا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود کا طریقہ۔ ایک اور مختصر طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے بار پڑھے ہیں صبح سے؟ کتنے بار ہماری زبان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے تر ہوئی؟ یہ محبت کا دوسرا تقاضا ہے۔ واقعی نبی سے محبت ہے تو ہمیں زیادہ درود بھیجنا ہے، اور آپ یقین نہیں سمجھیں گے کہ درود کے متعلق اتنی احادیث آتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو مستقل ڈیوٹی رکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ درود پڑھتا ہے اس درود کی کلمات کو لے کر کے جانے کے لیے، مستقل ایک فرشتہ ہے آن ڈیوٹی۔ کس کے لیے؟ جو بھی بندہ زبان سے نبی پر درود بھیجتا ہے ان کلمات کو لے کر جانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اس لیے کیا کرتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کر کوئی مدینے ہے تو ویڈیو کال کر کے درود پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نبی کے سامنے درود پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم دنیا کے کسی بھی کونے میں درود پڑھو، ایک فرشتہ آئے گا ان درود کے کلمات کو سمیٹ کر سنبھال کر لے کر جائے گا۔ یہ محبت کی دوسری نشانی، دوسرا تقاضا۔ دیکھو ہمارے پاس اللہ کے نبی سے محبت کتنی ہے۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا۔ جس کو ہم چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، کتنے بار دن اور رات میں یاد کرتے ہیں؟ پروفائل فوٹو، رنگ ٹون سپریٹ، ساری چیزیں سپریٹ اس کے لیے، موبائل میں نام سپریٹ، وال پیپر انہیں کا، سب انہیں کے۔ نبی سے محبت ہے، کتنے دنوں میں یاد کرتے ہو نبی کو؟ محبت ہے نبی سے تو نبی کے احادیث کتنے مہینوں میں ایک بار پڑھتے ہو؟ نبی سے محبت ہے تو کتنی مجلسیں کہ خاص کر نبی کی بات سننے کے لیے آپ شریک ہوئے۔ نبی سے محبت کا یہ تقاضا، تیسرا تقاضا ہے کہ نبی کو کیا کرنا؟ زیادہ سے زیادہ یاد۔ کیسے یاد کرنے کا طریقہ کچھ محمد محمد یا محمد نہیں ہے، نبی کی جو بتائی ہوئی باتیں اسے سیکھنا، سمجھنا، یہ محبت کی نشانی ہے۔ یاد کرنے سے مراد یہ ہے
اور بہت سارے لوگ یاد کرنے کی بات جب بھی کہتے یا محمد نعوذ باللہ، یہ کلمے نہیں کرنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ زندگی میں کوئی کہتی بھی ہے اللہ سے معافی مانگو، جو بات قرآن اور حدیث میں منع ہے ہمیں عمل کرنے کا کوئی حق نہیں اس میں۔ کتنی باتیں ہوئی محبت کو لے کر کے؟ 2 باتیں، 3 باتیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اطاعت کرنا، پیروی کرنا۔ دوسری بات کیا ہے؟ درود بھیجنا۔ تیسری بات کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ نبی کو یاد کرنا، پیغامات کو یاد رکھنا۔ میں ایک اچھی چیز بتاتا ہوں، شاید ہم پوری زندگی میں آرزو نہیں کیا، بتاؤ وہ چیز، یہ محبت کی نشانی ہے۔ ان آنکھوں سے، اپنی ذات سے دل میں ایک چھوٹی ایسی خواہش کہ نبی کو دیکھنا، اس کو دیکھنا، نبی کو دیکھنا۔ شاید یہ باتیں ایسی ہے، آپ کو بتاؤ ایک حدیث ملتی ہے ہمیں، کیا حدیث پڑھو؟ خواب میں اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کوئی دیکھتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ شیطان کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں نہیں آتا۔ خواب میں بھی کوئی اگر دیکھتا ہے تو صحیح حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں شیطان نہیں آتا۔ ہماری آرزو ہونی چاہیے کہ میدان محشر پر اٹھوں، دربار الہی سے پہلے جو ہے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جس نبی پر ایمان ہے ہمارا اس نبی کو دیکھوں، اور دیدار الہی، اللہ کو دیکھنے کا مسئلہ جنت میں جانے کے بعد ہے۔ اللہ کو دیکھنے کا مسئلہ کہاں ہے؟ جنت میں جانے کے بعد ہے۔ یہ آرزو رکھنا کہ میں میدان محشر پر اٹھوں تو پیارے نبی کو دیکھوں، کیا کیفیت رہے گی جی؟ نبی کو دیکھیں گے ہم، کیا کیفیت رہے گی؟ پوری زندگی اطاعت کی ہے، درود بھیجے، یاد کیے، اس نبی کی تعلیمات کو اپنا مشن، زندگی کا مقصد بنا کر کے چلے، اور جب مرنے کے بعد اٹھیں گے اس نبی کو دیکھنے کی آرزو ہوگی اور اس نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی؟ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ اللہ انہیں ہدایت دے، بہت سارے لوگ، شخصیات ایسے، شخصیت پرستی ہمارے یہاں عام ہو گئی، وہ شخصیت مر کر کے سالوں سال ہو جاتے ہیں لیکن ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر آج بھی کام کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس شخصیت کو راضی کرنے کے لیے جو اس دنیا سے چل گیا ہے، مر گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں دی، ایسی شخصیت دے رکھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میدان محشر میں اتنی طاقت، اللہ نے اتنی فضیلت دی ہے کہ میدان محشر میں مقام محمود دیا جائے گا، میدان محشر میں جام کوثر کی نگرانی اور اپنے ہاتھوں سے پلانے کی عظمت دی جائے گی، اور ایسی شخصیت کہ جس ہولناکی میں سارے فرشتے کپ کپائیں گے، سارے انبیاء دست بردار ہو جائیں گے شفاعت کو لے کر کے، وہ پورے بھرے دربار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اس نبی کو دیکھنے کی بھی آرزو نہیں ہماری۔ صحیح سے یہ جائزہ لے اپنے نفس میں، محبت سے پیارے نبی پر درود کب بھیجے ہیں؟ کب بھیجے ہیں؟ ایک درود، میرے نبی سے محبت ہے، اس کی بنیاد پر ایک درود، گھرچے کے درود بھیجنا ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو بندہ نبی کا نام سنتا ہے اور درود نہیں بھیجتا وہ بڑا جو ہے لعنتی، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر کہے ہیں آمین، تو جبرائیل علیہ السلام دعا کیے تھے کہ جو نبی کا نام سنے اور درود نہ بھیجے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ آمین بولنے والے کون تھے؟ کون تھے آمین بولنے والے؟ اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی حدیث ہے، ممبر کی حدیث جو شروع رمضان میں ہم پڑھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں، پہلی بار آمین کہے، دوسری بار آمین کہے، تیسری بار آمین کہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کیے؟ اللہ کے نبی نے کہا پہلا وہ آدمی جس نے رمضان پا لیا اپنی مغفرت نہیں کیا، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جبرائیل نے دعا کی، پیارے نبی کہتے ہیں میں نے آمین کہا۔
दूसरा वो आदमी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने, दरूद न भेजे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, पहले नबी कहते हैं आमीन। तीसरा वो आदमी जिसकी जिंदगी में माँ बाप में से कोई एक जिंदा हो और फिर भी वो जहन्नम जाने का सबब बन जाए, माँ बाप में से कोई एक जिंदा हो फिर भी जहन्नम जाने का सबब बन जाए, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आमीन बोलने वाले कौन थे? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत ये हमारे ईमान की निशानी है। हमें चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई में मोहब्बत करें। कितनी बातें हुई? 4 बातें। मोहब्बत को लेकर के कितनी बातें? 4 बातें। इसी तरीके से आखिरी एक चीज, 4 में से 5वीं एक चीज है, मुख्तसर जो है आगे बढ़ जाता हूँ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महबूब चीजें थी उन चीजों को चाहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशन और तालीमात को लेकर के आगे बढ़ रहे उन लोगों से मोहब्बत रखना। साफ साफ कह दो, वो चीजें जो अल्लाह के नबी को पसंद थी हमारी भी आरज़ू होनी चाहिए, वो चीजें हमें भी पसंद हो। मोहब्बत की निशानी। वो शख्सियत जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने तारीफ की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़े महबूब थे, सहाबा इकराम में से, हमारा ईमान होना है हम भी उनसे मोहब्बत करें जिनसे अल्लाह के नबी ने मोहब्बत की। ये मोहब्बत